اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بحمد اللہ تعالی ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ اللہ کریم کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہم سب کو ایک ایسا مذہب عطا فرمایا جو ساری کائنات میں سارے مذاہب پر غالب مذہب ہے، ساری کائنات میں سارے مذاہب میں سب سے معتبر مذہب ہے۔ اللہ کریم نے ہم سب کو اسلام کی بدولت اسلامی زندگی گزارنے کے اصول بھی عطا فرمائے۔ انہی اصولوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا جو خلاصہ ہے وہ حسن اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 43 سال اخلاق حسنہ پر محنت فرمائی ہے اور صرف 20 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے پر محنت کی ہے۔ اگر دیکھا جائے 43 زیادہ ہے، 20 کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر زیادہ محنت فرما رہے جو چیز معاشرے کے اندر ہر فرد کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں اسلام نے ایسی بیان فرمائی ہیں جو صرف مسلمان کی حد تک محدود ہے۔ کچھ چیزیں اسلام نے ایسی بیان فرمائی جو ہر فرد کے لیے عام ہے، مطلق ہے، یعنی معاشرے کے اندر اب اسلام کا حکم ہے آپس میں میل جول، رہن سہن، معاملات، تو یہ حکم اسلام کا مشترک ہے۔ چاہے کوئی کافر ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو یا مسلمان ہو، اخلاق پر اور حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے پر اسے عمل کرنا ہوگا۔ اس کی عام مثال لینے کے لیے کسی بھی ملک کے اصول اور قانون کو دیکھ لیا جائے، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ریاست ایسی نہیں ہے جو اپنے ملک کے اندر جھگڑے کو، قتل و قتال کو، لڑائی دنگا فساد کو پسند کرتے ہو۔ یہ وہ پہلا پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں پہلے ملا۔ پہلے 43 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کا پیغام دی ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ ہمیں یہ پیغام دے رہی کہ تم جس بھی مذہب میں رہو، جیسے بھی تم رہو گے، تمہیں پہلے اس چیز کا حکم ہے کہ تمہارا آپس میں رویہ، میل جول، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ 40 سال کے بعد جب اللہ تعالی نے نبوت کے اعلان کا حکم عطا فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ اللہ تعالی نے خود حکم دیا، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو بلائیں اچھے راستے کی طرف۔ کون سا اچھا راستہ؟ جو ہم اللہ تعالی سے نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یہ وہ سیدھا راستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلام کی محنت کی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بھی محنت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں پر اسلام پیش کیا ہے اس سے پہلے اخلاق پیش کیے۔ ایسے لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوتے تھے، ایسے لوگ جن کا ہر وقت پانی کی طرح شراب پینا معمول تھا، ایسے لوگ کہ جن کی لڑائیاں، قتل و قتال، آپس کے جھگڑے ایک نہیں کئی سینکڑوں سال چلتے رہتے تھے، کئی سال پرانی لڑائیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر بدلے کے لیے تل جاتے اور کئی افراد قتل کر دیتے۔ جو کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے تھے، ایسے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 43 سال گزارے تو یہ سب کہہ رہے تھے آپ صادق اور امین ہیں۔ دیکھو، ایک علاقہ اور ایک طبقہ، ایک برادری سخت مزاج ہو، معاشرے کے اندر بڑے مشہور ہوں کہ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑی دور تک لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان زندگی گزار کر ان سے یہ کہلوانا کہ میں نے تمہارے درمیان بڑا اچھا انسان بن کے زندگی گزاری ہے، بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سخت مزاج معاشرے کے اندر رہ کر ان سے یہ کہلوایا، 43 سال بعد یہ لوگ آپ کو صادق اور امین ماننے کا مجبور ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق تھے۔ یہ آپ کی سیرت طیبہ ہمیں پہلے یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اخلاق کو عام کریں۔ حسن اخلاق میں سب سے پہلی چیز اللہ کی رضا نہ چھوٹے، ہر تعلق کا لحاظ 100% ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا نہ چھوٹے، آپس کے معاملات 100% درست ہونے چاہیے۔ آج اگر دیکھا جائے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلنے میں مسلمان خود رکاوٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہمیں مسلمان تو مل رہے، انسان نہیں مل رہے، کہ انسانیت کا پہلو نہیں نظر آ رہا۔ بس ایک نماز کو ہر بندے نے اپنی زندگی کا خلاصہ بنایا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی ہے، باہر جا کے بے شک فراڈ لگاتے رہو، نماز پڑھ لی ہے، باہر جا کے بے شک بدلے لیتے رہو، نماز پڑھ لی ہے، اب گھر جا کے بے شک اور لڑائیاں شروع کر دو۔ یاد رکھو، جہاں اتنا شور مچایا جاتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے، بالکل اسی طرح ایک ذرے کا بھی فرق نہیں ہے، سب سے پہلے قیامت والے دن بندے کی جان کے بدلے کا حساب ہونا ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے بندے کو بلا وجہ قتل کرنے والے سے حساب لیا جائے گا۔ ہم نے ایک ہی بات کو طرفہ، ایک ہی پہلو کو لے کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے مسجد اور نماز میں اسلام 5% ہوگا، ہمارا باقی 95% اسلامی اصول، اسلامی ضابطے معاشرے کے اندر ہیں۔ ہم آج مسجد میں نماز پڑھنے آ جائیں تو ہماری مسجد کے اندر ہی ہماری زندگی مسجد والی کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ ہمارا خلاصہ صرف حقوق اللہ ہے، حقوق العباد نہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے اور بندوں کے ساتھ توڑنی نہیں ہے۔ اگر بندوں کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے تو اللہ کے ساتھ بھی توڑنی نہیں ہے۔
آج ہم نے اللہ کے ساتھ تو بنانے پر زور دیا ہوا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ بنا کے رکھنے پر ہمارا زور نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی، اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ بڑی خصوصیات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ایک بہت بڑی جو ان کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کے ذریعے نیک انسان بن کر بادشاہت کرنا دکھایا ہے، وگرنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کیسر و کسریٰ، یمن، ابرہہ، حبشہ، اس طرح کے دور دراز کے ان کے جتنے بھی یہ بڑے بڑے بادشاہ تھے، یہ بڑے ظالم بادشاہ شمار ہوتے تھے۔ اگر کوئی اچھا بھی ہوتا تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، یا عقائد کے اعتبار سے کمزور ہے یا معاملات اور اخلاق کے اعتبار سے کمزور ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک نیک انسان بھی رہنا اور بادشاہت بھی کرنا یہ دکھایا ہے۔ ہر پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے آپ کے صحابہ کے ذریعے عام کی ہے، خلافت بھی عام کی، بادشاہت بھی عام کی۔ بعض رات کہتے ہیں اپنی اپنی رائے، بعض رات کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلفائے راشدین میں ہیں، ہم ان کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اگر خلیفہ راشد ہیں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اچھا پہلو ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بھی ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، متقی، پرہیزگار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ان کی بہن ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ اب دنیا کے اندر پرانے دور میں لوگ بادشاہوں کے نام سنتے تھے کہ ہر بادشاہ جو ہے جیسے فرعون تھا، حامان، قارون، یہ بڑے بڑے ظالم بادشاہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے ذریعے دنیا کے اندر نیک انصاف والی بادشاہت دکھائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نیک اور متقی انسان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھتے ہیں، خط لکھا، اے اماں جان مجھے مختصر اور جامع نصیحت فرما دیجئے، ایسی نصیحت ہو جو بالکل مختصر ہو اور جامع ہو، یعنی ساری چیزیں اس میں آ بھی جائیں اور ہو بھی مختصر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوابی خط لکھا، فرماتی ہیں اللہ کو راضی کرتے رہنا، اللہ کو راضی کرتے رہنا، اللہ کے راضی ہوتے ہوئے اگر لوگ اس بات سے خفا ہوں تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کے تعلق کی پرواہ کرنی ہے۔ اگر اللہ کے تعلق کی پرواہ کرو گے تو لوگ تمہاری طرف خود سے کھنچتے ہوئے آئیں گے، اور لوگوں کو راضی کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اگر تم نے لوگوں کی پرواہ کی تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کا، لوگوں کا محتاج کر دیں گے اور لوگوں کے سپرد کر دیں گے، پھر اللہ کو آپ کی پرواہ نہیں ہوگی۔ کتنی مختصر بات فرمائی کہ بس اللہ کو ناراض نہیں کرنا، حقوق العباد کے ذریعے بھی اور حقوق اللہ کے ذریعے بھی۔ بندوں کے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کے احکامات میں کوئی ایسی غفلت نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ مختصر اور جامع زندگی کا خلاصہ یہ ہے۔ آج ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو سارا اسلام سمجھا ہوا ہے، اخلاق، معاملات، آپس کے اندر رہن سہن، اس کو ہم اسلام نہیں سمجھ پا رہے۔
اس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کے اندر، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا کتنا بڑا عمل ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ تعالی دنیا کے اندر ہی اس کو نقد بشارت عطا فرما دیتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی نقد بشارت عطا فرماتے ہیں۔ وہ نقد بشارت کیا ہے؟ جب لوگ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جب لوگ اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جب لوگ اس کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور بڑھا دے گا۔ نقد ہو گیا کہ نہیں؟ یہ ہے آپس کے معاملات، اخلاقیات، رہن سہن میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو اگر مسکرا کر ملتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ بہت بڑا ذخیرہ نیکیوں کا حقوق العباد کے اندر زیرو ہونے کی وجہ سے ہم ضائع کر بیٹھ رہے۔ بہت بڑا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد کے ذریعے نیکیاں کمانے کا عطا فرمایا ہے، ہم اس کو ضائع کر رہے۔ لمبے لمبے نفل پڑھنے سے بہتر یہ ہے، آپ اگر اپنے لیے نیکی کمانے کی نیت سے آپ نفل پڑھ رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے معاملات اچھے ہونے چاہیے، آپ کا گھر کے اندر لین دین رہن سہن اچھا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرما رہے ہیں کہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے نیکی کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔